إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اے مسلمانوں، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگوں میں سے ہے. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا. واللہ خبیر بما تعملون. اور جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بخوبی باخبر ہے.
اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قل، اے پیارے نبی کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، جس سے تم اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تمہاری اس موت کے ساتھ ملاقات ہو کر رہے گی، وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ ملاقات باب مفاعلہ ہے۔ اگر آپ کے گھر پر کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کے ساتھ ملاقات نہ کرنا چاہیں تو آپ انکار کر سکتے ہیں، لیکن موت کا فرشتہ جب مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے گا پھر ہم انکار نہیں کر سکیں گے، پھر ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور موت کا فرشتہ رشوت قبول نہیں کرتا، موت کا فرشتہ کسی کے پریشر میں نہیں آتا، موت کا فرشتہ وہی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کی لگائی ہے۔ لہذا عقل مندی، دانش مندی میرے اور آپ کے لیے اسی میں ہے کہ ہم موت کو ہر وقت یاد رکھیں اور اس کے لیے تیاری کرتے رہیں۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، جب موت آ جائے گی تو پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کا جاننے والا اور حاضر کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہر انسان کے بارے میں بخوبی علم رکھتا ہے کہ جو زندگی اللہ نے انسان کو دی تھی، انسان نے وہ زندگی کہاں پر کن کن کاموں میں گزاری، کون سے اچھے کام کیے اور کون سے برے کام کیے، اللہ ذو الجلال والاکرام ان تمام باتوں کے متعلق بخوبی جانتا ہے اور علم رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم عمل کرتے ہو بھول جاتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نہیں بھولتا۔ تم عمل کرتے ہو بھول جاتے ہو، میں نے پچھلے مہینے کیا اعمال کیے، پچھلے سال کیا اعمال کیے، پچھلے 5 سالوں میں کیا کیا، پچھلے 10 سالوں میں کیا کیا، اپنی زندگی کے پچھلے 20 سالوں میں نے کیا کیا، تم نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ ہے احصاہ اللہ ونسوہ، تم عمل کر کے بھول جاتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کا احصاء کیے ہوئے ہیں، تمہارے اعمال کو شمار کیے ہوئے ہیں، اس سے تمہارا کوئی چھوٹا بڑا عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ بچتا ہے اور اس کا ذکر انشاءاللہ آگے چل کر گفتگو کے اختتام میں باذن اللہ عز و جل آئے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہر انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، اینما تکونوا، تم دنیا میں جہاں بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، جہاں بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن اتنا یاد رکھو تم جہاں ہوگے تمہاری موت تمہارے مقررہ وقت پر وہاں پر بھی تمہیں آ جائے گی۔ اور کوئی انسان مت یہ گمان کرے
کہ اگر وہ کسی مضبوط اور محفوظ قلعے کے اندر محصور ہو کر بیٹھ رہے تو شاید موت سے بچ جائے گا. یہ اونچی اونچی دیواریں اور یہ موٹی موٹی دیواریں اور یہ اونچے اونچے دروازے اور یہ موٹے موٹے دروازے اور یہ باڈی گارڈ اور یہ دربان اور یہ پہرے دار اور یہ چوکیدار اور یہ ہٹو بچوں کی آوازیں لگانے والے موت کے فرشتے کو آنے سے نہیں روک سکتے. جہاں پر تمہاری موت لکھی ہے تم وہاں پر پہنچو گے. موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے وقت پر آئے گا. اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے غزوہ احد میں جب پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام زخمی بھی ہوئے، حتیٰ کہ افواہ پھیلا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ آپ شہید نہیں ہوئے تھے. اور اس موقع پر 70 صحابہ جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں. تو وہ جو منافقین تھے جو پیچھے بیٹھے رہے اور یہ کہہ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، عقیدہ اعتقاد ان کا یہ تھا کہ اگر ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے، میدان جہاد میں جائیں گے، میدان جنگ سجے گا، مارکا گرم ہوگا، میدان کارزار گرم ہوگا تو ہمیں تو قتل کر دیا جائے گا، ہم تو واپس اپنے بیوی بچوں میں نہیں آ سکیں گے. تو ان کی اس ضعف اعتقادی کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان کیا اور دلائل کے ساتھ اس کا رد کرتے ہوئے کہا، قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. اچھا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر ہم جہاد کے لیے نکلیں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں موت آ جائے گی؟ تو ٹھیک ہے، پھر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ. کیا جو لوگ میدانوں میں نہیں نکلتے اس ڈر سے کہ اگر نکلیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی، جنگ ہوگی تو ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار سجے گا، اور وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر، اس لفظ پہ غور کیجئے میرے عزیزوں، اللہ کے حکم پر جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے ذریعے امن ٹیبل سجا کے امن کے ساتھ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. یہ مارا ماری اور یہ قتل و قتال اور یہ جنگ و جدال یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر تم اللہ کے حکم پر جہاد سے جی چرا رہے ہو اور جہاد کے لیے نہیں نکل رہے ہو، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے پھر بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن جن کے گرنے کی جگہیں اللہ تبارک و تعالی مقرر فرما چکا ہے، جب ان کے گرنے کا وقت آئے گا، جب ان کی موت کا وقت آئے گا، وہ از خود کوئی بھی بہانہ بنے گا، اپنے گھر سے نکل جائیں گے، اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں پر ان کی موت اللہ رب العالمین لکھ چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عقیدے کو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، عقیدہ توحید کو سمجھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین معبود برحق ہے، اللہ رب العالمین ہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ اکبر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایسی کون سی جنگ ہے، ایسا کون سا معرکہ ہے جس سے وہ پیچھے رہے ہوں؟ ہر میدان میں گئے، اسلام قبول کرنے کے بعد جوان مردی اور بہادری سے لڑے، کتنی تلواریں ایک ہی جنگ میں وہ توڑ دیا کرتے تھے، ایسے گھوڑے دوڑا کے دشمن کی صفوں میں پیچھوں پیچھ جا گھستے تھے اور بہادری کے ساتھ لڑتے تھے. لیکن جب موت آ رہی ہے تو گھر میں بستر پر آ رہی ہے اور رو رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. موت جہاں ملتی ہے میں وہاں پر گیا موت کی تلاش میں تاکہ میں جام شہادت پی لوں. اے اللہ تو مجھے شہادت کے مقام اور مرتبے پر سرفراز کر دے. لیکن یا اللہ تو جانتا ہے کہ آج مجھے موت آ رہی ہے تو گھر پر بستر پر آ رہی ہے. اللہ کو منظور نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین عقیدے کو سمجھاتا ہے، عقیدہ توحید کو، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے. ایک مسلمان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے.
جہاد قتال کی بات کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے، قتال کیوں نہیں کرتے، تم ان دشمنوں کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم فی الواقع مومن ہو، اگر تم نے سچے دل سے ایمان اسلام قبول کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو. فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حق کے ساتھ موت کی سختیاں آ جاتی ہیں، میرے اوپر بھی آنی ہے، آپ کے اوپر بھی آنی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے. اس کے لیے ہم تیاری کریں تاکہ جب یہ وقت آئے اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے. اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کو اپنا دوست بنا لیں تاکہ جب یہ وقت آئے، بڑا مشکل وقت ہے اللہ کی قسم، بڑا سخت وقت ہے اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی سختیاں طاری ہو چکی ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ان للموت لسکرات، بلا شبہ موت کی سختیاں ہیں جو برحق ہیں. اور تعلیم دی ہے کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمراتها، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اے اللہ موت کی تکلیفوں پر میری مدد فرما. تعلیم دی ہے کہ یہ دعائیں بھی مانگتے رہو. ذالک ما کنت منہ تحید، انسان دیکھ لے یہ وہی موت ہے جس کا آج تو مزہ چکھ رہا ہے، جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے تو عزت کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو عزت کے ساتھ سعادت والی موت ایمان پر نصیب فرمائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کی میت پڑی ہو تب نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. نماز جنازہ میں تو یہ دعا پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے علاوہ بھی پڑھنی چاہیے. سجدے میں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب اہل ایمان کے لیے نیت کر کے یہ دعا پڑھیں، نیت کر کے یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ ہم میں سے یہاں جتنے بھی ہیں جب تک ہمیں زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمیں موت آئے تو یا اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمانا. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم جہاد دیا، نکلو جہاد کے لیے، نہ نکلے. کہنے لگے اگر ہم نکلیں گے ہمارے گھروں کا کیا ہوگا، ہماری کوٹھیوں بنگلوں کا کیا ہوگا، ہمارے وطن کا کیا ہوگا، ہمارے ملک کا کیا ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہم تو مر جائیں گے. پھر دشمن بڑا طاقتور ہے، دشمن بڑا پاورفل ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے اسباب ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہے، اگر ہم نکلے تو ہم تو مارے جائیں گے. سمجھ رہے تھے کہ گھروں میں بیٹھ کر ہم موت سے بچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ طاعون کی وبا پھیل گئی. اب جب طاعون کی وبا پھیلی، لوگ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، لوگ نیچے گرنے لگے، لوگوں کی اموات واقع ہونے لگی. تو موت کے ڈر سے جب وہ گھر سے نکلے، جہاد کے لیے نہیں نکلے، لیکن جب اپنے آپ کو طاعون کی وبا جو ہے اس سے بچانے کے لیے کہ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو مر جائیں گے، تو جب وہ نکلے وہ موت سے بھاگ رہے تھے، موت نے انہیں راستے میں آ لیا. موت سے بھاگ رہے تھے، موت نے انہیں راستے میں آ لیا.
تو موت سے انسان نہیں بچ سکتا. تو قرآن کریم عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے اور عقیدہ سمجھا کر یہ کہتا ہے کہ تم بہادر بنو، دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، حالات اور وقت کی ضرورت کیا ہے، وگرنہ تم موت سے نہیں بچ سکو گے. موت تو آ کر رہے گی، موت تو آ کر رہے گی. اللہ اکبر. الموت لیس له وقت معین، موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، کوئی انسان نہیں جانتا. کوئی بڑے سے بڑا نجومی ہو، کوئی پامسٹ ہو، یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے اور غیب کی خبریں بتانے والے اور جھوٹے دعوے کرنے والے، اللہ کی قسم کوئی نہیں جانتا کہ کس انسان کی موت کہاں پر واقع ہونے والی ہے، لیکن یہ آئے گی. اب جب اس کا وقت غیر معین ہے، غیر محدد ہے، غیر معلوم ہے، تو میرے عزیزوں اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشم سے زیادہ نرم و ملائم اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ کر مجھے اپنی جانب متوجہ کر کے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں زندگی اس طرح بسر کرو جیسے کوئی مسافر، راہگیر، پردیسی ہوتا ہے. سفر کا تجربہ کئی بار ہم کر چکے ہیں. جب ہم سفر پر نکلتے ہیں تو جو ضروری سامان ہوتا ہے وہ ساتھ لے کر نکلتے ہیں، فالتو چیزیں کوئی نہیں لیتا. اسی طرح فرمایا کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھو، دنیا میں اپنے آپ کو پردیسی سمجھو. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے بابا جان آدم علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں رہ رہے تھے، ہماری اماں جان سیدہ حوا علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں رہ رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہی ایسے تھا. بابا جی اماں جی چلے گئے درخت کے قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتار کے دنیا میں بھیج دیا، زمین پر اتار دیا، لیکن ساتھ یہ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دنیا میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے، ہدایت آئے گی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. تم نے دنیا کی، دنیا والوں کی، اپنے معاشرے کی، برادری کی، اپنی سوسائٹی کی، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ پرواہ کرنی ہے تو اپنے خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کے حکم کی پرواہ کرنی ہے. اور اللہ کے حکم کی خاطر ساری دنیا سے ٹکرانا پڑے ٹکرا جانا، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا. جس طرح ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام یہ منہج پیش کرتے ہیں اور اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، تھے تو تنہا لیکن اللہ نے کہا ان ابراہیم کون امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے، اپنے اندر بہت بڑی جماعت تھی. اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست ڈکلیئر کیا. جب ساری دنیا نے ان کو آئسولیٹ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم میرا خاص دوست ہے. 80 برس کے ہیں، 80 سال کے ہیں، کلہاڑا پکڑ کے از خود اپنے ختنے کر رہے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے. پیدا جو اس نے کیا، زندگی اس نے دی ہے، جسم اس نے دیا ہے، اس کی رحمت سے دل دھڑک رہا ہے جب تک اس نے دھڑکنا ہے. اس کی رحمت سے یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں جب تک انہوں نے دیکھنا ہے. اس کی رحمت سے یہ زبان بول رہی ہے جب تک اس نے بولنا ہے. اس کی رحمت سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اللہ کے سوا نہ کوئی اور ہمیں پیدا کرنے والا، نہ رزق دینے والا، نہ ہمیں موت دینے والا، نہ ہمیں زندہ کرنے والا. پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے کیوں لگے؟ اس کا وقت غیر معین ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما من مسلم یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبۃ عنده.
کوئی مسلمان 2 دن نہ گزارے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا تو سونے سے پہلے وصیت لکھ کے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سویا کرتے تھے. کوئی پتہ نہیں یہ سونا یہ رات زندگی میں آخری رات ثابت ہو جائے. آخر کوئی نہ کوئی دن تو آنے والا ہے نا میری اور آپ کی زندگی میں جو آخری ہوگا, اور پتہ نہیں وہ کون سا دن ہے. اس کے لیے تیاری ابھی سے, یہ نہیں کل سے کریں گے جب بال سفید ہو جائیں گے پھر کریں گے. نہیں میرے عزیزوں, موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو جوانی نہیں دیکھتی, جو بڑھاپا نہیں دیکھتی, جو عمر نہیں دیکھتی. اس کا وقت مقرر ہے. لہذا بڑھاپے کا انتظار ہم نے نہیں کرنا, بالوں کے سفید ہونے کا انتظار نہیں کرنا. او جی میں داڑھی رکھ لوں گا جب حج کرنے جاؤں گا, اللہ مجھے حج کرنے لے جائے, اللہ مجھے حج کرنے لے جائے, اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے. ہاں جب میں عمرہ کرنے جاؤں گا, جب میں حج کرنے جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ میں داڑھی بھی رکھ لوں گا. اگر میں نے ابھی سے رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرے ساتھ وعدہ کر کے جائیے, میرے ساتھ وعدہ کر کے جائیے, اور یہ وعدہ اللہ کے لیے کیجیے. آج کے بعد جب آپ کو اللہ کا حکم بتایا جائے تو آپ نے اپنے دل دماغ میں یہ جملہ نہیں لانا کہ لوگ کیا کہیں گے. نکال دیجیے اس کو اپنی زندگی سے. مسلمان بنیے, یہ دیکھیے کہ اللہ کیا کہے گا, لوگوں کا کیا ہے. جب مر جاتے ہیں ہمارے عزیز ہمارے پیارے, ہم ان کو نہلا کے غسل دے کے کفن پہنا کے نماز جنازہ پڑھوا کے اور اس کے بعد قبرستان لے جا کر, کیا یہ حقیقت نہیں, قبر میں اتار دیتے ہیں, مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں. کیا کہیں گے لوگ؟ آج کے بعد آپ نے اپنے دل دماغ میں اس جملے کو نہیں آنے دینا. میرے ساتھ وعدہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. نکال دیں اس کو اپنی زندگی سے. وعدہ کریں, پکا وعدہ کریں. یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہے گا. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا کہے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی مسلمان بنائے. یا غافلا عن العمل وغره طول العمل الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. اے عمل سے غافل اور کورے انسان جسے لمبی زندگی کی تمنا اور امید نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الموت یأتی بغتة, موت نے اچانک آنا ہے, بغیر بتائے آنا ہے. کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں. انسان آ رہا ہے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر, گھر فون کرتا ہے اپنی بیگم کو کہ میں گھر آ رہا ہوں, کچھ لانا ہے. بیگم کہتی ہے یہ لیتے آئیے گا. وہ انتظار کرتی رہ جاتی ہے بیچاری, لیکن اس کا خاوند گھر نہیں لوٹتا. کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں, کتنی مثالیں موجود ہیں. اگر ہم اب بھی عبرت نہ پکڑیں تو کب پکڑیں گے؟ کیا ہم اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ الموت یأتی بغتة, موت نے اچانک آنا ہے. والقبر صندوق العمل, اور عمل جو ہے, قبر جو ہے, قبر یہ عمل کا صندوق ہے. قبر عمل کا صندوق ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جو آپ تجوری میں رکھتے ہیں وہی لیتے ہیں. اگر آپ نے اپنی تجوری میں $50,000 رکھے ہیں یا 1,00,000 پاؤنڈ رکھا ہے تو آپ وہی لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رکھا کچھ ہے وہاں کچھ ہو, نہیں. تو موت سے پہلے جو عمل ہم کر رہے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ قبر میں جا رہا ہے. قبر عمل کا صندوق ہے. جو عمل میں اور آپ اس وقت اپنی موت سے پہلے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, یہ عمل کہاں جا رہا ہے؟ قبر کے اندر. اور جب ہماری موت آئے گی, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور موت کے وقت اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری فرمائے. جب موت آئے گی قبر میں جائیں گے, اسی عمل کے ساتھ ملاقات ہوگی جو عمل ہم نے موت سے پہلے کیا. یہ معنی ہے اس کا. موت کا کوئی مقام معین نہیں ہے. کہاں پر آئے گی موت کوئی نہیں جانتا. قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں پر آنے والی ہے. اللہ اکبر. نہ میں اپنی زندگی میں کبھی ادھر گیا, نہ میری بیوی کبھی ادھر گئی. نیو ہاسپٹل میں, نارتھ میڈیکل وارڈ ICU میں, اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھے. جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے. لیکن جب یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تب ایمان قرآن پر اور مضبوط ہو گیا
کہ اللہ نے جو کہا سچ کہا، اور جس بیڈ پر تھی اللہ اس کی قبر کو منور کرے، اللہ اس کے جنت میں درجات بلند فرمائے، بشری خطا و لغزشوں سے درگزر کرے، مجھے اور میرے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جس بیڈ پر میری اہلیہ تھی وہ بیڈ بھی خراب تھا، میں نے کہا اسٹاف سے اس کو تبدیل کر دو، کہتے ہیں اچھا بھی کرتے ہیں۔ صبح سے شام ہو گئی، شام سے اگلا دن شروع ہو گیا، بیڈ تبدیل نہ ہو سکا، کیسے ہو سکتا تھا؟ آج میں جب سوچتا ہوں نا ان باتوں پر تو قرآن پر اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے جس ٹکڑے پر، جس خطے پر موت لکھی ہے وہیں پر آئے گی، اس سے انسان ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، ایک انچ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تہجد کا وقت ہے، اللہ کی بندی کلمہ طیبہ کا ورد کر رہی ہے، اللہ نے اس کی زبان پر جاری کیا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور کلمہ پڑھتی پڑھتی وہ فانی دنیا سے دار آخرت کی طرف چلی گئی۔ اسی طرح ہماری مسجد کے نمازی زبیر خالد کی والدہ 2 دن پہلے فوت ہو گئی، نہ فوت ہونے والے کو پتہ چلتا ہے، نہ ان کو پتہ چلتا ہے جن کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے۔ بس اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم تیار رہیں، تیاری کرتے رہیں، اس کو یاد رکھیں، بھولیں مت۔ گھر والوں کے ساتھ موت سے متعلقہ گفتگو ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے گھروں میں امن آئے، سکون آئے، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے، کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے، لہذا اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ الموت ليس له مقام معين ولا عمر معين ولا سبب معین۔ لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں کیا ہوا، کیسے ہوا؟ مجھ سے بھی پوچھا جی آپ کی بیگم کو کیا مسئلہ تھا، کیا پرابلم تھی؟ میں نے قرآن اور حدیث پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موت کا بیماری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ تندرست آدمی کو بیماری، ورنہ تندرست آدمی کو موت کیوں آئے؟ اور آئی سی یو میں میری آنکھوں کے سامنے تقریباً 8 سے 10 وفات ہوئی، 8 سے 10 اموات ہوئی میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے۔ کبھی جائیے گا وقت نکال کے چکر لگائیے گا کسی ہاسپٹل میں، جنا میں چلے جائیں، میو میں چلے جائیں، شیخ زید چلے جائیں، آئی سی یو کا چکر ایک راؤنڈ لیں، ذرا پتہ چلے آپ کو۔ اور یہ جو اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کی قدر آئے، راؤنڈ ضرور لگائیے گا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ڈاکٹر وہاں پہ اس کی والدہ ہمارے سامنے دم توڑ گئی، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، سارے ڈاکٹروں کو اس نے مقرر کیا ہوا تھا کہ میری والدہ کا دھیان رکھو۔ ڈاکٹر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ کروا لو، یہ میڈیسن لے آؤ، اچھا جی اب یہ انجیکشن لگا دیا، اب یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور کیا کوشش ہوتی ہے۔ زندگی موت تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ دوسرا بیٹا امریکہ میں ہے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو یہ سارے ڈاکٹر مل کر، اور وہ جو امریکہ میں بیٹا بیٹھا ہوا ڈالر بھیج رہا ہے پاکستان، یہ سارے مل کر اپنی ماں کو موت سے بچا نہیں سکے۔ اللہ کرے کہ یہ منظر دیکھ کر ہمارے یہ ڈاکٹر بھائی اور یہ نرسیں ہماری بہنیں سچی توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ کرے کہ یہ موتیں جو صبح و شام ہو رہی ہیں اسپتالوں میں، ان کو دیکھ کر ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، یہ پردہ شروع کر دیں اور یہ نمازیں شروع کر دیں اور یہ اپنے عقیدے درست کریں، اذان ہو تو یہ نماز پڑھیں، اپنی شکل صورت محمدی بنائیں اور محمدی مسلمان بن جائیں۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یأتیکم بغتة وانتم لا تشعرون، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کے تمام سلسلے ختم کر دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو۔ لذتوں کے تمام سلسلے، آج یہ موت میرے گھر میں ہو کر گئی ہے، کل کو آپ کے گھر میں آئے گی۔ یہ موت کا فرشتہ آتا جاتا رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، باریاں مقرر ہیں، آج وہ گئے ہیں، کل ہم نے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط عن نعشه ذاك يركب نشاهد ذا عن اليقين حقيقة وكأن بما علمنا يقينا نكذب۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران
اس ملک پاکستان کو ہی لے لیجئے، کتنے صدر آئے، کتنے وزیر اعظم آئے، کتنے وزیر آئے، کتنے چیف آف آرمی اسٹاف آئے، کتنے ایس پی ڈی ایس پی آئے، کتنے کرنل کیپٹن بریگیڈیئر میجر جنرل آئے، کہاں گئے؟ ملتا ہے ان کا کوئی نام و نشان؟ پوچھتا ہے اللہ کا قرآن، پوچھتا ہے اللہ کا قرآن، ملتا ہے ان کا کوئی نام و نشان؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اے انسان ذرا نگاہیں اٹھا، دائیں دیکھ بائیں دیکھ، حالات کا جائزہ لے، تاریخ کے اوراق پلٹ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا ان کی کوئی آہٹ بھی آج تجھے سنائی دیتی ہے؟ کیا ان کی کوئی باقیات ہیں تمہیں نظر آتی ہیں؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزو، ایک ہی راستہ ہے عافیت کا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے نجات کا، کامیابی کا، فوز و فلاح کا، اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں، سجدے میں گر پڑیں، اللہ کے آگے روئیں، سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ بس یہی راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں، اللہ کی قسم کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ پاور، یہ پوزیشن، یہ دولت، یہ عہدے، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ اقتدار، سب کچھ یہی رہ جائے گا، بلکہ اگر انسان ان چیزوں کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتا تو یہ چیزیں الٹا اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، نہ اس کی شہرت، اس کی سرداری اس کے کچھ کام آئی، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ کام آنے والی چیز اللہ کے ساتھ دوستی ہے، اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ کام آنے والا ہے، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر محنت کریں، زندگی اس کے مطابق گزاریں، انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل اللہ کے وعدے حق اور سچ ہیں، زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، موت بھی حسین ہو جائے گی، قبر بھی جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی VIP پروٹوکول کے ساتھ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ریشم سے زیادہ نرم و ملائم ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں پلائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے حق اور سچ ہیں، اور اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو تم سب کے سب، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ سے نہیں بھاگ سکتے لیکن اللہ کی طرف ضرور بھاگو۔ اللہ سے بچ کر کہاں بھاگو گے؟ بھاگ جاؤ، یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ہر جگہ پہ اللہ کی حکومت ہے، ہر جگہ پہ اللہ کی سلطنت ہے، ہم اس وسیع و عریض کائنات سے نکل کر باہر نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ کی طرف بھاگیں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کو اپنا دوست بنائیں۔ اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دے گا، وہی اللہ ہے جو قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، لوٹ آئیں۔ ایھا المؤمنون، اے مومنون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا آخرت بہتر ہو جائے۔ ذوالکفل، ایک عورت آئی حالات کے ہاتھوں مجبور، ذوالکفل بڑی پریشان ہے، کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ ذوالکفل نے کہا میری ایک شرط ہے، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، میں تجھے سونے کی 60 اشرفیاں دیتا ہوں۔ اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ کتنی رقم بنتی ہے، تو آپ اس کا اندازہ اس طرح لگا لیجئے کہ جو 20 اشرفیاں ہیں ان کا وزن 7.5 تولہ بنتا ہے، اور فی تولہ آپ دیکھ لیں 1 لاکھ کچھ کا ہے۔
تو 60 اشرفیاں لاکھوں میں بانٹ جاتی کہ اتنے لاکھ تجھے دیتا ہوں، بس میری شرط ہے کچھ وقت کے لیے تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ حالات کے ہاتھوں مجبور آئی تھی، جب اس نے یہ بات کی اس نے اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت نے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا۔ ترتعد فرائص فلما أرادها على نفسها وجلس بين شعبها الأربعة بدأت ترتعد وتقول اتق الله يا ذا الكفل ولا تفض الخاتم إلا بحقها۔ ذو الکفل اللہ سے ڈر جا، یہ گناہ نہ کر، میرے ساتھ شادی کر لے، نکاح کر لے حلال طریقے سے، لیکن یہ گناہ نہ کر، زنا نہ کر، بدکاری حرام ہے۔ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا، میں تو حالات کے ہاتھوں مجبور تیرے پاس آئی تھی۔ ذوالکفل نے جب ایک عورت کی یہ کیفیت دیکھی، بڑے دھڑلے والا تھا، کسی کو پتا چلتا کہ یہ اندر کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے، محلے میں پورے علاقے میں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی جا کے اس کا دروازے پہ دستک دے اور اس کو روکے منع کرے۔ اتنے دھڑلے والا آدمی تھا، پہلوان رکھے ہوئے تھے، اس نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے، لیکن جب اس ذوالکفل نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہی ہے اور اسے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ سے ڈر جا، یہ کام نہ کر، میرے پاس آنے کا جو صحیح راستہ ہے اسے اختیار کر، ہاں تو شادی کر لے، نکاح کر لے۔ اس نے کہا تو عورت ذات ہو کر اتنا ڈر رہی ہے، میں تو مرد ہوں، جا میں نے تیرا راستہ چھوڑ دیا، سونے کی 60 اشرفیاں لے جا۔ وہ عورت چلی گئی۔ رات کے وقت ذوالکفل نے غسل وغیرہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے سچی توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ صبح ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، لوگ منتظر ہیں ذوالکفل باہر کیوں نہیں آ رہا۔ لوگوں نے قریب جا کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا وہاں پر دروازے پر ان اللہ قد غفر لذوالکفل، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ذوالکفل کو معاف کر چکا۔ پتہ چلا توبہ کی توفیق کیسے ملتی ہے اور کیا فائدہ ہے موت کو یاد کرنے کا۔ جب میں اور آپ اپنی اپنی موت کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے گا، اور یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے، انسان توبہ کرنے میں جلدی کرے، اور جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہو۔ پھر کیوں نہ اللہ رب العالمین ایسے مومن بندے سے راضی ہو، ایسی مومن بندی سے راضی ہو، پھر کیوں نہ ایسے مومن بندے اور بندی کو فرشتہ کہے اے پاکیزہ روح نکل اس پاکی۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔